بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں سخاوت کرنے والے عجیب قسم کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سخاوت میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ خزینہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ مکہ مکرمہ میں 3 آدمی بحث کر رہے تھے کہ سب سے بڑا سخی مکہ مکرمہ میں اس وقت کون ہے۔ تو 3 آدمیوں کے نام آ رہے تھے، عبداللہ ابن جعفر، سعد ابن قیس اور شیخ اعرابہ، کہ یہ 3 اس وقت کے شاید بڑے سخی ہوں۔ تو ان تینوں کی سخاوت کو آزمانے کا ارادہ کیا گیا، چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے کون بڑا سخی ہے تاکہ فیصلہ ہو۔ تو ان میں سے ایک شخص عبداللہ ابن جعفر ان کی خدمت میں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ اونٹ پہ بیٹھ چکے تھے اور سفر کے لیے تیاری کر رہے تھے، یعنی کہیں روانہ ہو رہے تھے۔ تو یہ گیا اور جا کر کہا کہ ضرورت مند ہوں، سوال کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کچھ مدد فرمائیں۔ تو انہوں نے اپنے سفر کا ارادہ مؤخر کیا اور اونٹ اس شخص کے حوالے کیا، ساز و سامان سمیت، جس میں ریشمی کپڑے کے تھان بھی تھے اور 5000 درہم بھی ساتھ تھے، جو اس کے حوالے کی اور کہا یہی ہے، یہ لے جاؤ۔ دوسرا شخص قیس ابن سعد ان کے پاس پہنچا، تو جب وہ وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو سو رہے ہیں، ان کا جو خادم ملازم تھا وہ جاگ رہا تھا۔ تو اس نے اس شخص سے پوچھا بھائی کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ مجھے یہ کام ہے، میں تو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں ضرورت مند ہوں۔ تو اس نے 10,000 درہم نکالے اور ان کو دیے اور دے کر کہا کہ فی الحال گھر میں یہی ہیں، یہ لے لو، میں اپنے آقا کو نہیں اٹھاتا۔ اور پھر ایک پرچی بنا کر دی کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں ایک اونٹ اور گھوڑا بھی مل جائے گا۔ یعنی اس نے اپنی وسعت کے مطابق مدد کی اور پھر کہنے لگا کہ بس اسی پہ آپ اکتفا کرو، یہ ہماری وسعت کے مطابق، یعنی جتنی ہماری گنجائش ہے اتنا ہی ہے۔ تو جب قیس ابن سعد اٹھے اور قیس کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ کاش تم نے مجھے اٹھا دیا ہوتا تو میں یہ بخل نہ کرتا، یعنی یہ جو تم نے دیا ہے یہ تو بخل والا کام کیا ہے، تھوڑا دیا ہے۔ تیسرا شخص شیخ اعرابہ ان کے پاس پہنچا، یعنی یہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو معذور۔ جب وہاں پہنچا تو وہ شیخ اعرابہ اپنے 2 غلاموں کے سہارے چل رہے تھے، یعنی ایک غلام ایک طرف اور ایک غلام دوسری طرف، ایک بندہ سہارے کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس نے جا کر سوال کیا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ تو اس شیخ نے فوراً اپنے غلاموں کا سہارا چھوڑ دیا اور غلاموں کا سہارا چھوڑ کر خود ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ دونوں غلام تم لے جاؤ۔ یعنی چلنے میں جو آخری سہارا تھا وہ بھی چھوڑ دیا اور کہا یہ دونوں غلام تم لے جاؤ۔ تو اس شخص نے انکار کیا کہ نہیں، ان کے سہارے سے تو آپ چل کے جا رہے ہیں، اگر یہ مجھے دے دیں گے تو پھر چلیں گے کیسے؟ تو کہا کہ تم یہ لے لو، ورنہ میں ان دونوں غلاموں کو بھی آزاد کر دیتا ہوں۔ تو یہ ان تینوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق لوٹایا۔ پھر یہ تینوں آدمی اکٹھے ہوئے کہ ہاں جی اب فیصلہ کریں کہ کون بڑا سخی ہے، لیکن یہ ان تینوں کی سخاوت کا فیصلہ نہیں کر پائے۔ حاتم طائی
عرب کا مشہور سخی، تو اس کی سخاوت کے ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں کہ پڑھ کر حیران ہو جائیں۔ تو سخاوت ایک بہت بڑا خلق ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے جو مسلمان کے اندر بدرجہ اتم ہونی چاہیے، اور اس سخاوت والی خوبی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ خوبی امت مسلمہ کے بڑے افراد میں بڑی کثیر تعداد میں پائی جاتی رہی، اور خاص طور پہ خاندان نبوت میں یہ خوبی بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ یہی حضرت عبداللہ ابن جعفر، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں شہزادے سفر میں تھے، اور اس سفر میں ان تینوں کا جو اونٹ تھا، جس اونٹ پہ انہوں نے زادِ راہ توشہ اور کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا، وہ کہیں گم ہو گیا۔ تو یہ سفر میں تھے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک خیمہ نظر آیا، ایک بوڑھی خاتون، تو یہ ان کے ہاں مہمان بنے، اور ان سے جا کر کہا کہ ہم ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں اور سفر میں جا رہے ہیں، اور ہمارا سامان سفر زادِ راہ وہ گم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرو۔ تو وہ خاتون بوڑھی خاتون تھیں، تو کہنے لگی یہ بکری ہے، یہ ذبح کر کے مجھے دے دو، میں یہ پکا دیتی ہوں۔ تو اس خاتون کو انہوں نے بکری ذبح کر کے دی، اور وہ خاتون پکا کر دے دیتی ہیں اور یہ کھا لیتے ہیں۔ جب شام کو ان کا خامند گھر آتا ہے، وہ جو میزبان خاتون ہیں، تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو تم نے اپنی بکری ذبح کر کے ان کو دے دی، یعنی بہت کمزور حالت والے تھے۔ تو خامند نے تھوڑا سا تعجب کا اظہار کیا۔ تو یہ حضرات جب وہاں سے روانہ ہوئے تو کہا کہ کبھی مدینہ منورہ آنا تو ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ تو خیر بات آئی گئی ہو گئی، یہ سفر سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کو بھی غربت نے ستایا، کہ یہ اپنی بکری لے کر یا بکریاں لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں مینگنیاں یا اس طرح کی چیزیں چنتے، یعنی کچھ اپنی روزی کے بندوبست کے سلسلہ میں مدینہ منورہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا، اور خادم کو بھیج کر ان کو بلوایا۔ تو جب وہ آ گئی تو بوڑھیا خاتون سے کہنے لگے کہ خاتون تم نے مجھے پہچانا؟ کہنے لگی نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں وہ تمہارا وہی مہمان ہوں جس کے لیے تمہاری بکری ذبح ہوئی تھی۔ پھر اس کو یاد آ گیا، تو انہوں نے خادم سے فرمایا کہ ان کو 1000 بکریاں اور 1000 درہم وہ میری طرف سے دیا جائے۔ یہ دیا، اور پھر کہا کہ اس سفر میں چونکہ میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے میرے ساتھ تھے، ان کے پاس بھی لے جاؤ کہ وہ بھی ان کی خدمت کریں۔ تو ان کے پاس خادم لے کر گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بھائی نے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو بتایا گیا کہ 1000 بکریاں اور 1000 درہم۔ تو انہوں نے کہا میری طرف سے بھی اتنا ہی ان خاتون کو دے دیں۔ پھر کہا کہ اس سفر میں ہمارے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، ان کے پاس بھی لے جاؤ۔ تو خادم ان کے پاس لے کر پہنچا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے چچا زاد بھائیوں نے ان کی کیا خدمت کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ 1000 بکریاں اور 1000 درہم وہ عطا فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے 2000 بکریاں
اور 2000 درہم ان کو دیے جائیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر پہلے میرے پاس آتے تو میں شاید ان سے زیادہ عطا کرتا، لیکن چونکہ اب وہ دونوں مقدس ہستیاں ہیں، انہوں نے اتنا دیا ہے تو ان سے زیادہ دینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظیم سخاوت ہے کہ کسی نے تھوڑا سا احسان کیا، تھوڑا سا خدمت کی، تو اس کا اتنا بدلہ کہ ایک بکری کے بدلے میں 4000 بکریاں اور 4000 درہم۔ یہ سخاوت بہت بڑی خوبی ہے، اور سخاوت اللہ سے لینے کا ذریعہ بھی ہے کہ ہم جب اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے، مستحقین پر اپنا مال خرچ کریں گے، مال کو روک کر نہیں رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں مال میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور سخاوت کی خوبی اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔